ایک شیخ تھے جو کہ بہت ہی صاحب کمال بزرگ اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار، اور ان کا حال یہ تھا کہ یہ اپنی ولایت کو لوگوں سے چھپاتے تھے اور اپنی ولایت کو لوگوں پر ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے۔ یہ اللہ کے بندے کے اوپر اس طرح نیکی کرتے تھے کہ ان کے جاننے والوں میں جو مالدار ہوتا تھا، جو مال رکھنے والا ہوتا تھا، یہ اس سے بڑے پیمانے پہ قرض لے لیتے تھے، اور قرض لینے کے بعد ان سارے پیسوں کو غریبوں کے اندر، مستحق لوگوں کے اندر، یتیموں کے اندر تقسیم کر دیتے تھے۔ اور جب ان کا اپنا کوئی مرید عقیدت اور محبت کے اندر کوئی نذرانے لے کر آتا تھا، کوئی پیسے لے کر آتا تھا، تو یہ ان پیسوں کو اپنی ذات کے اوپر نہیں خرچ کرتے تھے، بلکہ یہ ان سارے پیسوں کو اپنے قرض کی ادائیگی میں خرچ کرتے تھے۔ تو اسی طرح دن گزرتے رہے کہ یہ مالداروں سے پیسے لیتے تھے قرض کے طور پر اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ وقت بھی آیا کہ جب ان کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے اور ان کو وقت مرگ یہ پتہ بھی چل گیا کہ عنقریب میں مر جاؤں گا، اور ان کے وہ تمام لوگ جن سے انہوں نے قرض لیے ہوئے تھے وہ بھی آپ سے ملاقات کے لیے آنے لگے، آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے، اور ہر قرض یعنی خواہ یہی کہتا تھا کہ حضور میرے جو پیسے آپ کے پاس ہیں وہ آپ کس طرح ادا کریں گے؟ تو یہ بزرگ کہتے تھے کہ ابھی تو پیسے میرے پاس نہیں ہیں، جب پیسے آئیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ تو سب جو لوگ کھڑے ہوئے تھے تو ناگواری کی حالت میں کہنے لگے کہ اب کیا اس حالت میں کوئی فرشتہ آپ کے پاس پیسے لے کر آئے گا اور آپ ہمارے قرضے کیسے ادا کریں گے؟ لیکن وہ بزرگ خاموش رہے، ان کی باتیں سنتے رہے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اور آواز دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بلکہ گلی کے باہر ایک حلوائی تھا، جو بچہ تھا وہ حلوے بیچنے کے لیے آیا تھا تھال میں حلوے لے کر۔ تو آپ نے بزرگ نے جیسے ہی اس کی آواز سنی تو آپ نے کہا کہ اس بچے کو اندر بلا لاؤ، اور وہ بچہ اپنے حلوے کے تھال سمیت اندر آ جاتا ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ سارے حلوے ان لوگوں کو جو قرض کے پیسے لینے کے لیے آئے ہیں بطور مہمان نوازی کے یہ حلوے کھلا دو۔ تو جب وہ حلوہ تقسیم کیا گیا تو سب نے مزے لے لے کے کھا لیے۔ اب اس بچے نے کہا کہ حضور میرے جو پیسے ہیں آپ کے اوپر اس حلوے کے نصف دینار، آپ وہ پیسے مجھے لوٹا دیں۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ اگر پیسے ہوتے تو ہم آپ کو ضرور دے دیتے، ابھی تو حال یہ ہے کہ پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو کیسے پیسے لوٹاؤں؟ تو اس بچے کو بہت ہی غصہ آتا ہے، اور وہ بچہ اپنے خالی تھال کو اٹھا کے پٹخ دیتا ہے، اور زور زور سے بلند آواز سے رونے لگتا ہے، اور رو رو کے وہ فریادیں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بزرگ چادر میں اپنے منہ کو چھپا لیتے ہیں اور ان سب لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، اور وہ لوگ آپ کے خلاف، آپ کے جو ہے نا وہ خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو پیسے دے نہیں سکتے، پھر یہ بڑے پیمانے پہ قرض لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ چلے ہمارے قرض تو انہوں نے لیے، اس بچے کے حلوے کو بھی ہمیں کھلا دیا اور اس کے بھی پیسے نہیں دیتے۔ تو پھر سارے ان لوگوں نے جو قرض لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، اب وہ کہنے لگے کہ چلو حضرت پیسے نہیں دیتے، ہم سب مل کر اس بچے کو اس کی رقم نصف دینار دے دیتے ہیں۔ تو حضرت نے فوراً چادر سے اپنے چہرے کو نکالا اور کہا کہ خبردار، اس بچے کو کوئی بھی پیسہ نہیں دے گا۔ بچہ مزید رونے لگ جاتا ہے، کافی دیر تک روتے ہی رہتا ہے۔ تو اتنی دیر میں دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، اور آپ کا کوئی عقیدت مند، آپ سے کوئی محبت کرنے والا تھال میں کپڑے پہ ڈھانک کر کوئی شے لاتا ہے اور آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اور حضرت جیسے ہی اس تھال سے کپڑا ہٹا کر دیکھتے ہیں تو ایک طرف 400 اشرفیاں اور ایک طرف نصف دینار رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ 400 اشرفیاں وہ کہ جو میں نے قرض کے طور پر لی ہوئی ہیں وہ ان سب لوگوں میں تقسیم کر دی جائے، اور یہ جو علیحدہ سے نصف دینار ہے وہ اس بچے کو دے دی جائے۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ آپ سے عقیدت اور محبت کے مارے آپ کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت پیسے کو آپ چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ پیسہ اس موقع کے اوپر آ کیسے گیا، اور یہ آپ نے کیا کیا تھا؟ تو حضرت کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے
کہ میں نے جو پیسے لیے وہ بھی نہیں بتایا کہ میں نے جو پیسے لیے تھے وہ میں نے کس کو دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی سچے دل سے گریہ ازاری کرتا ہے اور روتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور بالخصوص اگر چھوٹے بچے وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ جو چھوٹا بچہ ہے، یہ جو گریہ ازاری کر رہا تھا، یہ جو بچہ رو رہا تھا، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیسوں کا بندوبست فرمایا اور تم سب اپنے اپنے پیسے لو اور جاؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب طلب سچی ہوتی ہے اور دعا کے اندر اخلاص ہوتا ہے، بندہ گریہ ازاری کر کے اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور نوازتا ہے۔